آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبی بھیجے اور پھر آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، تو ان سارے نبیوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ انبیاء کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ اس مقصد کو بیان کیا۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کان الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ ایک ہی گروہ تھے، ایک ہی جماعت تھے۔ فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ کیوں بھیجا نبیوں کو؟ مقصد کیا تھا؟ پہلا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مبشرین، وہ نبی جتنے بھی تشریف لے کے آئے جو نیک ہیں، ایمان والے ہیں، نبی ان نیکوں کو، ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ دوسرا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ومنذرین، جتنے نافرمان ہیں، اللہ رسول کی مرضی کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، تو جتنے بھی نبی آئے وہ ان کو جہنم سے ڈرانے کے لیے آئے۔ ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں نبیوں کے آنے کے 2 مقصد بیان ہوئے کہ جتنے بھی نبی تشریف لے کے آئے وہ جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آئے، جہنم سے ڈرانے کے لیے آئے۔ اسی موضوع کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 14 سورہ النحل میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کی طرف رسول کو بھیجا۔ اس رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اس نبی کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ وہ رسول زمانے کو بتائے عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے۔ چوتھا مقصد نبیوں کے آنے کا اسی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تاکہ وہ رسول، وہ نبی زمانے کو بتائے کہ بتوں کے قریب نہیں جانا، باطل کے قریب نہیں جانا، ان سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، ان سے دور رہنا۔ قرآن مجید کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کر دی ہیں، نبیوں کے آنے کے 4 مقصد یہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ اب پارہ نمبر 27 سورہ الحدید سے تیسری آیت پڑھنے لگا ہوں، اور نبیوں کی آمد کا 5واں مقصد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس بندے کو قرآن سے جیسا پیار ہے ویسا سبحان اللہ کا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے بھیجا رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، پھر ہم نے ان رسولوں کے ساتھ کتابیں بھیجی اور میزان بھیجا۔ ان رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ رسول زمانے کو بتائے، اے کائنات والو، اے زمانے والو، اگر زندگی گزارنی ہے تو پھر انصاف کے اوپر گزارنا، زندگی میں کبھی انصاف کا دامن نہ چھوڑنا، زندگی میں کبھی عدل کا دامن نہ چھوڑنا۔ انصاف، عدل ہر نبی کی آمد کا یہ مقصد ہے، ہر نبی نے اسی کا پیغام دیا۔ اور اگر آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو حضور نے بھی ساری زندگی عدل و انصاف کا ہی حکم دیا۔ ساری زندگی حضور کی نہیں، صرف میرے نبی کی زندگی کا ایک جملہ آپ لے لیں، اور دوسری طرف پوری دنیا کا جو نظام عدل ہے، نظام انصاف ہے، پوری دنیا کی جتنی عدالتیں ہیں، جج ہیں، وکیل ہیں، سارے ایک طرف رکھیں، میرے نبی کی زندگی کا ایک جملہ ایک طرف رکھیں۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، پوری دنیا کا نظام عدل بھی مل جائے، میرے نبی کے ایک جملے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صرف ایک جملہ، وہ ایک جملہ کیا ہے کہ جب کسی بڑے گھر کی عورت نے چوری کر لی
اس کی سفارشیں آنا شروع ہو گئیں، یا رسول اللہ یہ بڑے گھر کی بڑے خاندان کی عورت ہے، اگر آپ ان کے کاٹیں گے ہاتھ تو ان کی رسوائی ہوگی، زمانے میں یہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے، یا رسول اللہ ان کی بدنامی ہوگی۔ تو بدنامی سے بچانے کے لیے کوئی درمیانی رستہ نکال لیں، کوئی ایسا کام کریں جس سے ہاتھ نہ کاٹنا پڑے۔ صحابہ میں سے چند لوگوں نے سفارشی بنا کے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو پیش کیا کہ تم جا کے حضور کی بارگاہ میں سفارش کرو کہ میرے نبی اس عورت کے ہاتھ نہ کاٹیں۔ جب اسامہ بن زید آئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سفارش لے کے اس عورت کی، آ کے عرض کی یا رسول اللہ کوئی اور رستہ نکال لیں، اس عورت کے ہاتھ نہ کاٹیں تاکہ یہ بڑے گھر کی بڑے خاندان کی عورت ہے، ان کی رسوائی نہ ہو، ان کی بدنامی نہ ہو۔ جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سفارش کی گئی، حضور کے چہرے پہ غصے کے آثار آئے، چہرے کے اوپر جلال ہے اور غصے کی وجہ سے چہرہ لال ہو گیا۔ فرمایا کہ کیا تم اللہ کی حدود میں مجھ سے سفارش کرنے آئے ہو؟ کیا تم اللہ کے احکام میں مجھ سے سفارش کرنے آئے ہو؟ اور پھر میرے نبی نے وہ جملہ کہا جس کا مقابلہ ساری دنیا کا نظام عدل نہیں کر سکتا۔ فرمایا سنو، خدا کی عزت کی قسم ہے اگر اس عورت کی جگہ میں محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتا۔ قرآن مجید سے 5 نبیوں کے آنے کے مقاصد میں نے بیان آپ حضرات کے سامنے کر دیے۔ جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف میرے اور آپ کے نبی کی آمد کے 4 مقصد بیان کیے۔ پہلے جو مقاصد تھے وہ سارے نبیوں کے تھے، اب جو 4 مقصد ہیں یہ صرف اور صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پھر ذرا قرآن سننے کے لیے سبحان اللہ کہا۔ هو الذی، اللہ وہ ہے، بعث، جس نے بھیجا ہے۔ اب ذرا قرآن کے لفظوں کے اوپر غور کیجئے گا، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ہے، یہ اللہ رب العزت اپنا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے اللہ وہ ہے جس نے نبی بھیجا ہے۔ تعارف خدا کا ہو رہا ہے لیکن درمیان میں وسیلہ ذات مصطفیٰ ہے، تو اللہ ذات مصطفیٰ کو وسیلہ بنا کے اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے، وہ کسی بھی شے کا محتاج نہیں ہے، پھر بھی وہ ذات مصطفیٰ کو وسیلہ بنا کے اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ یہ آپ کے لیے، یہ میرے لیے، یہ کائنات کے لیے سبق ہے کہ جب میں خدا ہو کے مصطفیٰ کا وسیلہ نہیں چھوڑتا، تم بندے ہو کے مصطفیٰ کا وسیلہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس جملے پہ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ ایک بار سارے اتفاق نال سبحان اللہ کو۔ وہ کسی نے کہا تھا حضرت جی، ایک دن سایہ کہنے لگا دیوار سے، سایہ کہنے لگا دیوار سے میرے رستے سے ہٹ جا، ایک طرف ہو جا، میں سورج سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں سورج سے ملنا چاہتا ہوں۔ سایہ کہہ رہا ہے دیوار سے میرے رستے سے ہٹ جا، میں سورج سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، سورج سے ملنا چاہتا ہوں۔ دیوار نے کہا ذرا کوئی عقل والی بات کر، اگر میں ہٹ گئی نا درمیان سے تو تیرا وجود باقی نہیں رہے گا، تیرا جو جسم ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تیرا وجود ہے تو میرے وجود کی وجہ سے ہے، جب تک میں ہوں تب تک تو ہے، جب میں ختم ہو گئی تو بھی ختم ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کا وسیلہ چھوڑ کر خدا سے ملاقات کرنے والوں،
تمہاری ذات تو ختم ہو سکتی ہے، تمہارا وجود تو ختم ہو سکتا ہے، تم ذات رب سے نہیں مل سکتے، خدا تمہیں جب بھی ملے گا وسیلہ مصطفیٰ سے ملے گا۔ اللہ سے ملنا ہے تو پھر نبی علیہ السلام کا وسیلہ یہ اپنانا پڑے گا، اس کے لیے یہ لازم ہے۔ اور میں هو الذی، اللہ وہ ہے، بعث جس نے بھیجا ہے، فی الامیین ان پڑھوں میں بھیجا ہے، کس کو؟ رسولاً، ایک رسول کو۔ اللہ ہمیں فرما رہا ہے کہ میں نے ان پڑھوں میں رسول بھیجا ہے، اسا اٹھ کے نبی نو پہ گئے۔ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں نے ان پڑھوں میں رسول بھیجا ہے، اور معاذ اللہ ہم میں سے ہی کچھ لوگ ایسے جو کہنا شروع ہو گئے جی رسول وہ ہیں جو معاذ اللہ ان پڑھ ہیں، رسول تو وہ ہیں جنہیں نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے۔ اے ظالموں، جو ساری کائنات کو پڑھانے آیا ہے اسے ان پڑھ کہتے ہو؟ جو ساری کائنات کو سکھانے آیا ہے، اور یہ کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ پہلی وحی ہی پڑھ لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن سننے کے لیے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ حضرات؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ وحی کی ابتدا ہوئی، اللہ نے فرمایا اقرأ، تو پڑھ۔ جس نے سمجھ آئی اس نے میں سبحان اللہ کہتا۔ اقرأ، تو پڑھ، یعنی وحی کی ابتدا ہی پڑھنے سے ہے۔ اور آگے ہے الذی علم، وہ ذات جس نے سکھایا ہے، یعنی پہلی وحی میں اللہ نے اپنے محبوب کو پڑھنا بھی سکھا دیا، لکھنا بھی سکھا دیا۔ جس رب نے پہلی وحی میں اپنے محبوب کو اتنا علم عطا کیا ہے، جب قرآن مکمل ہوا ہوگا اس وقت نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس وقت حضور کا علم کتنا ہوگا؟ رسولا منہم، رسول بھیجا اور انہی میں سے بھیجا، انہی میں سے بھیجا ہے۔ اب یہاں بھی کچھ لوگوں کو متشابہ لگا کہ جب ہم میں سے ہے تو پھر ہم جیسا ہے، اور معاذ اللہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جب ہم میں سے ہے تو پھر ہم جیسا ہے۔ یہ بات بھی کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ اب میں ایک مثال دے کے بات کو سمجھاؤں۔ اگر آپ کے گھر میں لگا ہو گلاب کا پودا اور آپ مہینوں محنت کرتے رہے ہوں اور گلاب کے اس پودے کو پانی دیتے رہے ہوں، ایک دن ایسا ہوا گلاب کے اس پودے کے اوپر پھول نکل آیا، آپ نے دیکھا آپ بھی خوش ہو گئے، بچوں نے دیکھا بچے بھی خوش ہو گئے۔ معذرت کے ساتھ یہ جو پودا آپ کے گھر میں لگا تھا، مہینوں ہو گئے اس کو لگے ہوئے، اسی پودے کے اوپر کانٹے بھی تھے، لیکن کبھی کوئی آپ میں سے کانٹوں کو دیکھ کے خوش نہیں ہوا، حالانکہ جس پودے پہ پھول ہے اسی پودے پہ کانٹے ہیں، پھول بھی اسی سے ہے، کانٹے بھی اسی سے ہیں۔ لیکن آپ حضرات کہیں گے حضرت جی کہ پھول ہوتا ہے، کانٹے ہوتے ہیں، تو پھر میں یہ جملہ تو کہہ سکتا ہوں نا کہ نبی نبی ہوتا ہے، امتی امتی ہوتا ہے ہم میں سے۔ اللہ نے تو یہ فرمایا تھا نا کہ تم میں سے بھیجا ہے، مطلب یہ ہے انسان ہے، فرشتہ کوئی نہیں، تم میں سے بھیجا ہے، انسان ہے، جن کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ جی نبی ہم جیسا ہے، وہ قرآن میں آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرما دیں بے شک میں بشر ہوں تمہاری طرح۔ آپ اس سے کہیں کہ آگے بھی قرآن پڑھو، ڈنڈی نہ مارو، اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے یوحا الیہ، یہ بھی ان سے کہو میری طرف وحی بھی آتی ہے۔ فرق تو خود اللہ نے کر دیا نا قرآن میں کہ میرے پاس اللہ کی وحی بھی آتی ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں نبی جیسا، اس سے پوچھو کیا تیرے پاس وحی آتی ہے؟ نبی کے پاس تو جبریل آتے تھے، اور تیرے کول بھی کدے کوئی فرشتہ آیا ہے؟ جدوں بھی آنا ہے اسرائیل نہیں آنا ہے، تے اللہ کرے اے جو بندے کول اسرائیل جلدی آ جاوے تاکہ اس کے ناپاک وجود سے خدا کی پاک زمین پاک ہو جائے۔ میں تمہیں بتاؤں خدا کی عزت کی قسم ہے، لعاب ہمارا بھی ہے،
لعاب نبی کا بھی ہے، ہمارا لعاب وہ ہے سائنس کہتی ہے اس میں بیماریاں ہیں، ہمارا لعاب وہ ہے سائنس کہتی ہے اس میں جراثیم ہے۔ تیرے اور میرے لعاب میں بیماری ہو، تیرے اور میرے لعاب میں جراثیم ہو، اور میرے نبی کا لعاب وہ ہے اگر کھارے کنویں میں ڈالتے ہیں کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ علی پاک کو آشوب چشم ہو، آنکھ پہ لگا دیں آنکھ درست ہو جائے، کسی غلام کی ہڈی ٹوٹ جائے میرا نبی لعاب لگا دے وہ ہڈی درست ہو جائے۔ حضرت حسنین کریمین کو گھٹی دیں لعاب دہن سے، اور علی پاک کو گھٹی دیں لعاب دہن سے، اور یار ساری کائنات مل جائے مصطفیٰ کے لعاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، خود مصطفیٰ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اور میرے نبی کی عظمت، میرے نبی کی شان، حدیبیہ کا میدان ہے، 1400 یا 1500 صحابہ کا لشکر ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینے کے لیے پانی ختم ہو گیا۔ میرے نبی نے پوچھا کوئی تھوڑا بہت کسی کے پاس پانی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ ایک پیالہ ہے اور اس پیالے میں تھوڑا سا پانی ہے۔ جب وہ پیالہ میرے نبی کے سامنے آیا حضور نے اس پیالے میں اپنی انگلیاں ڈالی، راوی کہتے ہیں بس انگلیاں رکھنے کی دیر تھی، نبی علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے کمال کیا، فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ میرے نبی کی انگلیوں سے پانی اس طرح نکلا جیسے پنجاب کی ندیاں جاری ہوتی ہیں۔ 1400 یا 1500 صحابہ پینے والوں نے پیا، جن کے پاس برتن تھے انہوں نے محفوظ کر لیا، یہ وہ پانی ہے جو میرے نبی کی انگلیوں سے نکلا ہے۔ اچھا ایک وہ پانی بھی ہے زمین کے اوپر جس کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے بیٹھ کے نہیں پینا، اسے کھڑے ہو کے پیو۔ آب زمزم حکم یہ ہے کہ اسے کھڑے ہو کے پیو تاکہ پتہ چلے یہ کوئی عام پانی نہیں پی رہا، یہ آب زمزم پی رہا ہے۔ آب زمزم کی عزت کی وجہ سے، آب زمزم کے شرف کی وجہ سے حکم ہے کہ اس کو کھڑے ہو کے پیا جائے۔ یہ آب زمزم کیا ہے؟ آب زمزم وہ پانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا ہے۔ بس میں محنت کر چکا ہوں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جو پانی اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلے وہ پانی تو اتنی شان والا ہوتا ہے، جو پانی محمد کی انگلیوں سے نکلے سبحان اللہ، انتظار کر رہے ہیں تھوڑی سبحان اللہ۔ جو پانی جناب اسماعیل کی ایڑی سے نکلے وہ شان والا، اور جو پانی میرے نبی کی انگلیوں سے نکلا ہو۔ اور یہ بات بھی سن کے چلے جائیں، آب زمزم کوئی پیتا ہے نا اللہ اس کے اندر کی بیماریاں صاف فرما دیتا ہے۔ دل میلا ہو آب زمزم پینے سے دل کا میل اتر جاتا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کرے آپ کے دل و دماغ میں میری یہ بات اتر جائے، اور خدا کے لیے اس بات کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ یار جو پانی اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا ہو وہ پانی اگر کوئی پی لے اللہ اس کا اندر صاف کر دیتا ہے۔ جو پانی میرے نبی کی انگلیوں سے نکلا ہو، جن صحابہ نے وہ پانی پیا ہوگا اللہ نے ان کے دلوں کو کتنا روشن فرما دیا ہوگا۔ محفل میں کوئی جوان بیٹھا ہے، کوئی جوانوں والا نعرہ لگا ہے پیچھے کوئی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، خدمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، منصب نبی شک، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔
جزاک اللہ خیر۔ اور یہ محفل میں آتے ہو نا، اس عقیدے کے ساتھ آؤ۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے روضہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مصروفیات ہیں وہ لکھی ہیں۔ میرے نبی اپنے روضے میں زندہ ہیں؟ جس کا عقیدہ میرے عقیدے سے ملتا ہے سبحان اللہ کہو ذرا کر، زندہ تو ہے نا۔ چلو میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے، بچے بچے کی زبان پر ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ ہے۔ یہ شہید ہے کون؟ قرآن کی دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، اللہ نے جن کے اوپر انعام کیا، پہلے نمبر پر نبی، پھر ہے صدیق، پھر ہے شہید، یعنی شہید کا نمبر ہے تیسرا۔ قرآن کہتا ہے جو تیسرے نمبر پر ہے وہ زندہ ہے، اور یار جو تیسرے نمبر پر ہے وہ تو زندہ ہے، جو پہلے نمبر پر ہے اس نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے میرے امام نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نبی علیہ السلام اپنے روضے میں زندہ ہیں، کرتے کیا ہے؟ لو جی پہلا جملہ، اور نبی علیہ السلام کی پہلی مصروفیت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس بات کو لکھا، فرماتے ہیں النظر فی اعمال امتی، حضور اپنے روضے میں رہ کے اپنی امت کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جیدہ کلیجہ ٹھنڈا ہویا ہے۔ حضور روضے میں رہ کر اپنی امت کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ محفل منائی ہے، اس محفل کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہی محفل کا فائدہ ہے، ادھر ہم نبی کا نام لے کے، نبی کا نام سن کے خوش ہو رہے ہیں، ادھر روضے میں ہمارا نبی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، دیکھ کے خوش بھی ہو رہا ہے۔ یہ کم فائدہ ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام اپنی امت کے اعمال کو دیکھتے ہیں، اور یہی فائدہ ہے امام جلال الدین۔ اور میں آپ کو ایک اور بات آج بتا کے جاؤں، پلے باندھ کے لے جائیں، خدا کی عزت کی قسم ہے ہمارے نبی ہمارے اعمال بھی دیکھتے ہیں، ہمیں بھی دیکھتے ہیں۔ سارے کہہ سکتے ہو اتفاق نال سبحان اللہ؟ ہمارے نبی ہمارے چہروں کو دیکھتے ہیں، اور ہمارے نبی ہمیں پہچانتے ہیں، ہمارے نبی ہمیں جانتے ہیں، ہر ایک کے نام کو بھی جانتے ہیں، ہر ایک کی شکل کو بھی جانتے ہیں، ہر ایک کے باپ کے نام کو بھی جانتے ہیں۔ یار آج اگر کسی پیر صاحب دے ہون کوئی ہزارہ مرید، تو کوئی مرید ٹر جاوے اس دے سامنے، تے او پیر صاحب اس مرید دا نام لے کے آکھن اے تو غلام محمد ہے، او پیر دا جڑا مرید ہے بڑا راضی ہوندہ ہے تے بڑا خوش ہوندہ ہے کہ میرے پیر صاحب دے ہن ہزارہ مرید، لیکن میں جدوں بھی پیر صاحب دے سامنے جانا او میری شکل بھی پہچان دیں تے میرا نام بھی پہچان دیں تے میں نو نام لے کے او یاد کر دیں۔ میں کیا تیرے پیر صاحب دے تے ہن ہزارہ مرید، او تے کھرباں دا نبی ہے۔ وہ تیری صورت کو بھی پہچانتا ہے، وہ تیرے نام کو بھی جانتا ہے۔ اور بڑے فکر کے ساتھ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اے خدا کے بندو، اس چہرے کا خیال کیا کرو، اس چہرے پر نگاہ مصطفیٰ پڑتی ہے۔ میں پنجابی کہنے لگا، اے اللہ دیو بندیو اس چہرے دا خیال کرو، یہ چہرہ او ہے جدے اتے نگاہ مصطفیٰ پہندی ہے۔ میں اپنا جملہ تبدیل کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ آ جائے۔ اور یار جس نبی کا چہرہ خدا دیکھے وہ ہم جیسے گناہگاروں کا چہرہ دیکھے؟ تو اڑا دل کرے تو قرآن دی قائد پڑھا سا، کوئی نہیں مشورہ کر کے سبحان اللہ کہہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ۔ اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ محبوب آپ بار بار اپنا چہرہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تے کم سانو بھی اور کوئی نہیں۔ کام ہمیں بھی اور کوئی نہیں، ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں، بار بار آپ ہی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، آپ بار بار اپنا چہرہ اٹھا کے آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ 4 رکعت والی نماز ہے، میرے نبی 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں۔ مزاج یار میں بات آ گئی، خیال یار میں بات آ گئی۔ اللہ کس قدر اچھا ہو اگر کعبہ بدل جائے، کس قدر اچھا ہو اگر قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ مجھے آپ بتائیں، میرے اللہ کا یہ حکم بھی تو آ سکتا تھا، سونیا 2 رکعتاں تو پڑھ لئیں تے 2 رکعتاں باقی ہیں، اے نماز تو کر لے پوری تے جس ویلے اگلی نماز پڑھنی ہے اساں کعبے نو بدل دینا ہے، اساں قبلے نو بدل دینا ہے۔ لیکن اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا، دوران نماز ہی بس خیال یار میں جیسے ہی بات آئی، مزاج یار میں جیسے ہی بات آئی، اللہ نے فرمایا سونیا پہلے تو اپنی مرضی کو پورا کر لے، ہماری عبادت بعد میں پوری ہو جائے گی۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم پھیر دیں گے قبلہ کو جدھر آپ راضی ہوں گے۔ اے لفظ قبلہ تے ایک آیت یاد آ رہی ہے، اگر تسی سبحان اللہ کہو تے پڑھ دو۔ واپسی تے جس بندے اپنی جتی پا کے جانا ہو سبحان اللہ کہنا، خدا دا خوف کرے کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کا قرآن سنا جی، وَلِكُلِّمْ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اللہ نے فرمایا میں نے جس کو بھی بنایا ہے ہر ایک کے لیے ایک جہت بنائی ہے، ہر ایک کے لیے ایک سمت بنائی ہے۔ انسانوں کی جہت ہے، حیوانوں کی جہت ہے، فرشتوں کی جہت ہے، جنوں کی جہت ہے، فرشتوں کی ملائکہ کی جہت ہے۔ ہر ایک کا اللہ نے ایک قبلہ بنایا ہے، ہر ایک کی اللہ نے ایک سمت بنائی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ ہر ایک کا قبلہ ہے، ہر ایک کی جہت ہے، ہر ایک کی سمت ہے، کوئی اپنا بھی قبلہ بنایا ہی؟ ہر ایک کا قبلہ تو نے بنایا ہے، یا اللہ کوئی تیرا بھی قبلہ ہے، کوئی تیرا بھی کعبہ ہے؟ آواز خدا آئی، یا محمدو انتا قبلتی، کائنات کے قبلے کو کعبہ کہتے ہیں، خدا کے قبلے کو محمد کہتے ہیں۔